ثم پھر کلی اے شہد کی مکھی تو پی چوس من کل الثمرات ہر قسم کے پھلوں سے اور پھولوں سے فاسلکی سبل ربک ذللا پھر تو چل اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں میں نرمی اور آسانی کے ساتھ. یہاں پر مراد یہ ہے کوئی جانور جو دنیا میں آتا ہے وہ کسی ٹریننگ سینٹر میں ٹریننگ حاصل نہیں کرتا، لیکن ایک انسان سب سے عاجز ہے کہ اسے اگر کوئی نہ سکھائے تو وہ سیکھ نہیں سکتا. اسے اگر گاڑی چلانی ہے تو اس کی ٹریننگ حاصل کرنی ہے، اسے اگر لکھنا سیکھنا ہے تو اس کی ٹریننگ حاصل کرنی ہے. لیکن جانور کی جو ضروریات ہیں وہ کسی ٹریننگ سینٹر میں وہ سیکھنے نہیں جاتے، وہ خود سیکھ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں داخل کیا. آپ نے اگر گھونسلے دیکھے ہوں تو بعض پرندے اتنا پیارا گھونسلہ بناتے ہیں کہ اس کی ڈیزائننگ دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے. اسی طرح شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے اس پر آپ غور کریں، اس کی ڈیزائننگ دیکھیں تو کتنا پیارا وہ شہد کی مکھی چھتا بناتی ہے. وہ جو رس جا کر وہاں پر اگلتی ہے اور وہ شہد بن جاتا ہے تو وہ شہد کے اسٹور کے خانے الگ بنائے جاتے ہیں. باقاعدہ شہد کی مکھیوں کا ایک نظام ہے جسے آج سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے جو شہد کی مکھی ہی ہوتی ہے، لیکن ان کی ملکہ ہوتی ہے. پورے شہد کے چھتے کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ان کی دو قسم کی فوجیں ہیں. ایک تو شہد کی مکھی وہ ہے جو چھتے کے اندرونی نظام کو سنبھالتی ہیں، اور کچھ مکھیاں ہیں جو شہد کے چھتے کی حفاظت کرتی ہیں. اور کچھ مکھیوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ پھلوں اور پھولوں کے رس کو چوستی ہیں. یہ میلوں سینکڑوں میل دور چلی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالی کی قدرت دیکھیے کہ اتنی چھوٹی سی مکھی ہے مگر یہ راستہ نہیں بھولتی اور اپنے ہی چھتے پر واپس آ جاتی ہے. ذللا سے یہی مراد ہے کہ تو اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر نرمی اور آسانی کے ساتھ چل. کوئی اسے فکر نہیں، بھولنے کا کوئی خطرہ نہیں، بڑی آسانی کے ساتھ وہ اپنے چھتے پر واپس آ جاتی ہے. ان کا سزا کا نظام بھی ہے. جو شہد کی مکھیاں ملکہ کے حکم کو نہیں مانتی انہیں قتل کر دیا جاتا ہے اور انہیں چھتے کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. شہد کی مکھیوں میں اتحاد بہت زیادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی سمجھدار شخص نہ ہو اور اسے شہد کے چھتے کو توڑنا نہ آتا ہو اور اپنی حفاظت کا وہ انتظام کیے بغیر اگر شہد کے چھتے کو ہاتھ لگا لے تو شہد کی مکھیاں مل کر اس پر ایسا حملہ کرتی ہیں کہ اسے اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتی ہے. ان تمام باتوں میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ شہد کی مکھی کو یہ ساری باتیں کس نے سکھائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائی. پرندے کو آپ دیکھیں، پرندے کس قدر پیارے انداز میں وہ اڑتے ہیں. ان کا اڑنے کا اسٹائل، غوطہ لگانے کا اسٹائل، اور پھر فضا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے اپنے پروں کو پھیلا کر ساکن حالت میں وہ کافی دیر تک وہ گھومتے رہتے ہیں اور ان کا بیلنس آؤٹ نہیں ہوتا. یہ بیلنس رکھنا، یہ پروں کو چلانا اور بہت ساری باتیں یہ پرندوں کو ٹریننگ سینٹر میں گئے بغیر اللہ تعالیٰ نے خود انہیں سکھائی ہیں. یہ ان کی فطرت میں رکھی ہیں. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تمام جانوروں کے بچوں میں سب سے کمزور بچہ انسان کا بچہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. کافی عرصے تک وہ بے جان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے. وہ کھانے میں بھی محتاج ہے، وہ اپنے کپڑے بدلنے میں بھی محتاج ہے، وہ چلنے میں محتاج ہے. لیکن کئی جانوروں کے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پیدا ہوتے ہی وہ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں. یخرج من بطونہا شراب، شہد کی مکھی کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے. مختلف الوانہ، اس کے رنگ مختلف ہیں، شہد کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو اصلی شہد کسی کو مل جائے تو واقعی اس میں بڑی ہی پیاری شفا ہے. علماء نے اور بزرگوں نے بیان کیا کہ جس کے پاس اصلی شہد ہو وہ دن میں 1 مرتبہ 2 چمچ
شہد کی اس میں پانی میں ڈال کر گھول کر اور بسم اللہ شریف پڑھ کر اسے پی لے، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے امراض سے وہ محفوظ رہے گا۔ مگر شہد ہونا چاہیے اصلی شہد۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیۃ لقوم یتفکرون، ضرور نشانی ہے اس قوم کے لیے کہ جو غور و فکر کرتی ہے۔